آج ہم بات کریں گے اس نادیدہ طاقت کی جسے دنیا بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہے کیا؟ اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ یہ کیسے کام کرتی ہے؟ اور یہ پاکستان جیسے ملک کے لیے خطرہ کیوں ہے؟ بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کوئی باقاعدہ دفتر یا حکومت نہیں، بلکہ یہ ایک نیٹ ورک ہے۔ طاقتور ممالک، ملٹی نیشنل کمپنیاں، بین الاقوامی ادارے، میڈیا ہاؤسز اور خفیہ ایجنسیاں جو دنیا کی سمت کا فیصلہ کرتی ہیں۔ ان کے دو بنیادی اصول ہوتے ہیں۔ پہلا، سیکولرزم، یعنی مذہب کو معاشرت اور سیاست سے باہر نکال دو۔ دوسرا، کیپٹلزم، یعنی تمام وسائل پر چند طاقتور ہاتھوں کا قبضہ ہو۔ یہ اسٹیبلشمنٹ دنیا کے ہر کونے میں جمہوریت کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ جہاں ان کا مفاد ہو وہاں جمہوریت لائی جاتی ہے، جہاں ان کو خطرہ ہو وہاں جمہوریت کا گلا گھونٹ دیا جاتا ہے۔ اب آئیے پاکستان کی طرف۔ پاکستان کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ یہاں کے لوگ مذہب پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں کی عوام اسلامی اقدار کے ساتھ جڑ کر جینا چاہتی ہے، اور یہ بات اسٹیبلشمنٹ کو ہضم نہیں ہوتی۔ اسی لیے پاکستان میں ہمیشہ ان قوتوں کو سپورٹ کیا گیا جو سیکولر نظریات رکھتے ہوں، یا پھر ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ ملک کمزور ہو جائے، تقسیم ہو جائے، معیشت تباہ ہو اور قوم مایوس ہو۔ یعنی یا تو یہاں سیکولر ذہنیت کو آگے لایا جائے گا، یا پھر پاکستان کو عدم استحکام کا شکار بنا دیا جائے گا۔ اور اب اگر آپ مزید غور کریں تو آپ کو پچھلا منظر صاف دکھائی دینے لگے گا کہ اندرونی کٹ پتلیاں پاکستان کو ہندوستان کے اندر دھکیلنا چاہتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پیچھے بھی وہی دو ایجنڈے ہیں۔ کیپٹلزم، سیکولرزم، یہی وہ نظریے ہیں جو بھارت میں مکمل طور پر نافذ ہو چکے ہیں، اور اب یہی ماڈل پاکستان پر بھی زبردستی تھوپا جا رہا ہے۔ آج ہم نے بات کی ان سازشوں کی جو ہمیں اندر سے کمزور کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں، جن کی جڑیں دہلی سے لے کر واشنگٹن تک پھیلی ہوئی ہیں۔ لیکن سوال صرف یہ نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اصل سوال یہ ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیسے بچ سکتے ہیں، ہم ترقی کی راہ پر کیسے واپس آ سکتے ہیں۔ یہ وہ سوالات ہیں جن پر صرف بات ہی نہیں بلکہ بحث ہونی چاہیے، نئے راستے تلاش کرنے چاہیے، اور سب کو اپنی آواز بلند کرنی چاہیے۔ ہماری آنے والی ویڈیوز میں ہم انہی اہم موضوعات پر تفصیل سے بات کریں گے۔ پاکستان کے لیے ایک مضبوط اور خود مختار معاشی ماڈل کیسا ہو، نظریاتی حملوں سے اپنی نسل کو کیسے بچایا جائے، اور وہ کون سی حقیقی طاقتیں ہیں جو ہمیں ہر قیمت پر آگے بڑھنے سے روک رہی ہیں۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کریں، ہمیں کمنٹس میں لکھیں، گفتگو کا حصہ بنیں، کیونکہ تبدیلی تب آتی ہے جب سوال سب پوچھتے ہیں، صرف چند لوگ نہیں۔ آپ دیکھ رہے تھے گلوب واچ، جہاں بات صرف خبروں کی نہیں بلکہ پاکستان کے مستقبل کی ہے۔